لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو، محتاج ہو، اور اللہ وہ ذات ہے جو غنی بھی ہے اور حمید بھی۔ غنی کا مطلب بے پرواہ، جسے کسی کی ضرورت نہ ہو۔ حمید کا معنی قابل تعریف۔ تو اللہ نے ہمیں اس آیت میں بتایا کہ ہم سب اللہ کے در کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا، سب سے زیادہ عزت والی مخلوق، اور انسان کو عزت دے کے یہ بتایا کہ تم نے صرف میرے سامنے جھکنا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا۔ کسی اور کے سامنے جب انسان جھکتا ہے تو اس جھکنے کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم ایسی ہے جس سے وہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے، اور ایک قسم ایسی ہے جس سے اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا لیکن اس کی عزت اللہ کی نظر میں گر جاتی ہے۔ ایک جھکنا جس سے انسان اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے وہ ہے وہ ذلت اور کسی اور کے سامنے وہ انکساری جو عبادت کہلاتی ہے، یعنی کسی اور کی عبادت پہ آ جانا۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ کسی کے سامنے کسی کی ایسی تعظیم کرنا کہ آپ کا یہ نظریہ ہو کہ جس کی میں تعظیم کر رہا ہوں لہو سلطۃ غیبیۃ، اس کو ایک غیبی قدرت حاصل ہے، جس قدرت کے ذریعے یقدر بها علی النفع والضرر بغیر السبب، کہ وہ بغیر کسی سبب کے میری مدد کر سکتا ہے، مجھے نفع پہنچا سکتا ہے یا مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جب کسی کے بارے میں آپ کا یہ نظریہ ہوگا کہ یہ مجھے فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نفع، اور یہ فائدہ اور نفع کسی لاجک کے تحت نہیں، ویسے ہی جب چاہے پہنچا سکتا ہے، اس جذبے کے ساتھ جب آپ کسی کی تعظیم کریں گے تو یہ تعظیم عبادت کہلائے گی، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ غیر اللہ کی عبادت شرک ہے، تو یہاں عبادت کا مطلب سمجھیں۔ عربی میں عبادت جو ہے نا، جو قرآن میں حدیث میں عربی میں عبادت مختلف معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ غلامی، عبادت کا لفظی مطلب کیا ہے؟ غلامی۔ تو صرف غلام بننے سے آدمی شرک تھوڑی ہو جاتا ہے، مشرک تھوڑی ہو جاتا ہے کسی کا غلام بننے سے۔ غلامی تو جو کمپنی کے ملازم اپنے باس کی غلامی کر رہے ہوتے ہیں، خادم اپنے آقا کا غلام ہوتا ہے۔ تو عبادت کا لفظی ترجمہ تو ہے غلامی، لیکن عبادت جب ہم کسی کی کر کے مشرک بن جاتے ہیں تو اس میں صرف اس سے غلامی مراد نہیں ہوتی۔ اصل میں آج کل نا توحید ہی کو ڈیفائن نہیں کیا جا رہا کہ توحید کہتے کس کو ہیں، شرک کسے کہتے ہیں، تو بڑے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں معاشرے میں۔ بعض لوگوں نے ہر چیز کو شرک کہنا شروع کر دیا کیونکہ توحید کا لفظ اس سے لوگ محبت کرتے ہیں، تو انہوں نے فتوے جھاڑنا شروع کر دیے، جو بھی کسی کی تعظیم کرے گا اس کو کیا کہنا شروع کر دیا؟ مشرک۔ اور بعض لوگوں نے اتنی تعظیم شروع کر دی کہ مشرک بھی ہو گئے، مگر ان کا وضو بی بی تمیزہ کا وضو ہے، وہ توحید کی جتنی مرضی دھجیاں اڑا دیں ان کی توحید ٹوٹتی نہیں ہے۔ بی بی تمیزہ کا وضو سنا ہے؟ بی بی تمیزہ جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتی تھی، تو مسجد کے قاری صاحب نے اس کو کہا نماز پڑھا کرو، اس نے کہا وضو نہیں آتی، تو انہوں نے کہا چلو وضو کا طریقہ میں تمہیں سکھا دیتا ہوں۔ تو بی بی تمیزہ کو مکمل وضو کرایا انہوں نے کہ ایسے کرتے ہیں، مکمل وضو کرا کے سفر پہ چلے گئے۔ 8-10 سال کے بعد قاری صاحب واپس آئے، بی بی تمیزہ سے پوچھا نماز پڑھ رہی ہو؟ کہا الحمدللہ 10 سال میں ایک نماز بھی قضا نہیں کی۔ بھائی وضو بھی کرتی ہو، وہ تو آپ کرا کے چلے گئے تھے۔ تو یہ 10 سال سے بی بی تمیزہ کے 6 بچے ہوئے، اس میں بھی وضو نہیں ٹوٹا ان کا، تو یہ بڑا پاورفل وضو ہے یا نہیں ہے؟ تو بعض لوگوں کی توحید اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ وہ جو مرضی کرتے رہیں ان کی توحید ٹوٹتی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ مدد بھی ہے، یا غوث اعظم بھی مدد، اور علی بھی مشکل کشا، اور فلاں بھی مشکل کشا، فلاں بھی حاجت روا، ساری دنیا سے مدد مانگیں گے اور یہ نظریہ رکھیں گے ہم جہاں بیٹھے ہیں جدھر سے نبی کو پکاریں، نبی ہماری پکار سنتے ہیں، ہماری پکار کا جواب دیتے ہیں، ہماری حاجت روائی کرتے ہیں۔ تو یہ اتنی پاورفل توحید ہے کہ یہ کچھ بھی کرتے رہو یہ توحید ان کی ٹوٹتی نہیں ہے۔ تو یہ اس سے تو بی بی تمیزہ کا وضو ہو گیا یہ۔ تو افراط و تفریط، غلو ہے۔ بعض لوگ توحید کے معاملے میں ایسے سینسٹیو ہیں کہ ان کی نظر میں ہر ایک کیا ہے؟ مشرک ہے۔ وہ اگر کسی کو دیکھیں گے نا اپنے پیر صاحب کے جوتے اٹھا رہا ہے تو وہ بھی گویا مشرک ہے، اس نے تعظیم کی۔ کسی بزرگ کا ہاتھ چوم رہا ہے تو وہ بھی مشرک۔ فضائل اعمال کی کرامتیں جو ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ حالانکہ وہ کرامتیں ہیں، کرامت تو توحید کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے ہاتھوں یہ بھی کر سکتا ہے، تو اللہ کی توحید کی دلیل ہے، قدرت کی دلیل ہے۔
کہ اللہ نے کسی بزرگ کے ہاتھ پہ یہ بھی کر کے دکھا دیا. یہ تو اللہ کی قدرت کی دلیل ہے, بزرگ کی قدرت کی تھوڑی دلیل ہے. لیکن اس کو بھی انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ شرک. فضائل صدقات بھی شرک, فضائل اعمال بھی شرک. مگر یہی کرامتیں جب بخاری اور مسلم کے محدثین اور راویوں سے صادر ہوں تو وہاں کوئی کلپ مارکیٹ میں نہیں آئے گا. چپ, ٹھیک ہے نا؟ سمجھ رہے ہیں؟ فضائل اعمال یا فضائل صدقات میں کوئی بزرگ کی کرامت ہے کہ مردہ زندہ ہو گیا تو فلانا ہو گیا تو ڈمکانا ہو گیا, تو وہ شرک. لیکن وہی کرامت کسی ایسے محدث سے منقول ہو جو بخاری اور مسلم کے راویوں میں سے ہو تو کوئی کلپ ان لوگوں کا مارکیٹ میں نہیں آئے گا. چپ ہو جاتے ہیں, منافق ہیں. تبھی ہم بار بار کہتے ہیں کوئی سامنے بیٹھے گا تو بات کرے. آدمی بیٹھتے ہی نہیں کم وقت سامنے کبھی نہیں بیٹھیں گے. تو کرامت شرک نہیں ہوتی, کیونکہ کرامت کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف. بزرگ کی طرف مجازن نسبت کی جاتی ہے. معجزہ اصل میں اللہ کی طرف منسوب ہوتا ہے. معجزے کی نسبت پیغمبر کی طرف مجازن ہوتی, حقیقتاً نہیں ہوتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے احیی الموتى, میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. حالانکہ ہمارا یہ نظریہ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ نہیں کرتے تھے, نہ کر سکتے تھے, یہ طاقت کسی بشر میں ہے نہیں. لیکن حضرت عیسیٰ کی طرف مردوں کو زندہ کرنے کی نسبت یہ شرک نہیں ہے, اس لیے کہ یہ حقیقی نسبت نہیں ہے. اللہ زندہ کرتا تھا, زبان حضرت عیسیٰ کی استعمال ہو رہی ہے تو مجازن ان کی طرف نسبت کر دی. تو بعض لوگوں کو شرک کے فتوے لگانے میں ماسٹر, اور بعض ایسے ہیں کہ ان کی توحید بی بی تمیزہ کے وضو کی طرح, وہ ٹوٹنے کا نام لے گی نہیں. تو میں اصل میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کون سی تعظیم ایسی ہے جو عبادت کہلاتی ہے اور جس کی وجہ سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں کسی کے سامنے ایسی تواضع, ایسی انکساری اور ایسی ذلت, کسی ایسے کے سامنے جس کے بارے میں آپ کا یہ نظریہ ہو کہ یہ میرے نفع اور نقصان پر قدرت رکھتا ہے اور نفع اور نقصان پہنچانے کے لیے کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. ایک مثال دیتا ہوں, مثال کے بغیر بات سمجھ میں نہیں آتی. دیکھو ہم نماز میں اتحیات میں بیٹھتے ہیں, دو زانوں کو گدا کر دے, گدا کو بادشاہ کر دے. گدا یعنی گداگر, بھیکاری. تو اے اللہ تو شاہوں کو گدا کر دے, گدا کو بادشاہ کر دے. گداگر کو بھیکاریوں کو بادشاہ بنا دیتا ہے. اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے کو. مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں. کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے درمیان رزق کو تقسیم کیا, لیتخذ بعضهم بعضا سخریا, تاکہ یہ لوگ ایک دوسرے کو تابع بنا کے رکھیں. اور باہر ملکوں میں بھی ایسا ہی ہے, سارے تھوڑی ہوتے ہیں, کچھ زیادہ مالدار کچھ کم مالدار. جو بڑا مالدار ہے اس کی کمپنی ہوگی, جو کم مالدار ہے اس کمپنی میں جاب کر رہے ہوں گے, ملازمت کر رہے ہوں گے. تو یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے چاہتا ہے اس بڑھا دیتا ہوں, جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہوں. آج بہت سے لوگ جو بہت فضائل بیان کر رہے ہیں دولت کے اور غریب کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, اس بات سے ڈرنا چاہیے ذرا سی اللہ کی نظر ہٹے گی اور آپ روڈ پہ آ جاؤ گے, چیختے چلاتے رہ جاؤ گے آپ کہ ہو گیا میرے ساتھ. تو شاعر نے کہا ہے نا, تو شاہوں کو گدا کر دے, گدا کو بادشاہ کر دے. گدا یعنی گداگر, بھیکاری. تو اے اللہ تو شاہوں کو گدا کر دے, گدا کو بادشاہ کر دے. گداگر کو بھیکاریوں کو بادشاہ بنا دیتا ہے. اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے کو. ایک اشارے کی دیر ہوتی ہے. دولت مند روڈ, اور ہم نے تو بہت دیکھے اپنی زندگی میں جن کی بڑی زبردست پلاننگ تھی, بہت پیسہ تھا, ایسا چھنا ہے پیسہ کہ دیوالیہ ہو گیا. تو اس لیے یہ جو بار بار میں تشریح کر رہا ہوں نا حدیث کی کہ محنت انسان کرے, وقت کو ضائع نہ کرے, اس کا مطلب منزل پہلے متعین کرے کہ جانا ہم نے کس طرف ہے. اس منزل کی طرف اگر آپ سست رفتاری سے بھی چلے گئے تو کسی نہ کسی دن پہنچ جاؤ گے. شریعت اس کو ٹائم ویسٹنگ نہیں کہے گی. لیکن اگر منزل ہی متعین نہیں ہے, منزل دولت کو بنا لیا آپ نے, تو بھائی اگر دولت کو منزل بنا لیا تو پھر یا تو پہنچو گے یا نہیں پہنچو گے. نہیں پہنچو گے تو بھی ناکام, پہنچ گئے تو بھی ناکام, کیونکہ پہنچنے کے بعد پھر وہ دولت چھینے گی آپ سے, مرو گے آپ. تو آپ تو پھر بھی مرو گے نا, جب مر گئے تو ختم سب. اور کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے مرنے کا, کوئی اتنا لمبا ٹائم نہیں ہے. پتہ نہیں کیا سمجھا ہے لوگوں نے, ٹھا کر کے مرتا ہے بیٹھے بیٹھے. موت کے اتنے اسباب ہیں نا, میں تو ڈاکٹروں سے بہت ملتا ہوں, آتے ہیں ملاقات کرتے ہیں, بڑے بڑے لیول کے ڈاکٹر. بعض ڈاکٹر یوٹیوب پہ بڑے مشہور ہیں, ان کی اسپیچ بڑی زبردست ہوتی ہے, بڑی زبردست ان کی ریسرچ ہوتی ہے. پھر دوسرے ڈاکٹروں سے رابطہ کر کے تجزیہ کرتا ہوں میں, تو وہ جو بڑی زبردست ریسرچ تھی وہ بالکل کیا نکلتی ہے بعض دفعہ, جیسے سبحان جانا کے فضائل تھے نا. بعض ڈاکٹر خوراک کے بھی ماہر ہوتے ہیں نا, بعض حکیم ہوتے ہیں اچھے معتدل. تو جو
آپ اگر کیا کہہ رہا تھا یار، تو میرے دماغ کو سمجھنا کھانا پڑے گا مجھے بھی، تو میں چاہ رہا ہوں وہ بات کو لنک کروں جہاں سے لے کے اس کو دائیں بائیں نہ ہو، وہ تو 5 چیزیں ہیں، یہ ادھر کدھر سے آیا میں، یہ جو میرا دماغ ایسے گھومتا ہے نا، یہ دماغ حافظے کی کمزوری نہیں ہے الحمدللہ، کہ آپ سمجھے، ایک وقت میں دماغ میں 20 چیزیں گھس رہی ہوتی ہیں، ان کو چھنی لے کے چھاننا پڑتا ہے، حافظے کی کمزوری ہوتی تو کوئی چیز یاد کرتا تو بھول جاتی نا، تو یاد کروں تو مجھے کھٹ سے یاد ہوتی ہے الحمدللہ۔ خیر دوبارہ وہیں سے آ جاتے ہیں، پھر دوبارہ اسی، دیکھو جب آپ آگے نکل جاؤ نا اور بھول جاؤ کہ کہاں مڑنا تھا، تو پیچھے آؤ، دوبارہ آؤ گے تو وہ روڈ سامنے آ جائے گا، یہ فائدہ ہوتا ہے دوبارہ ریورس۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہے، تو منزل کا جو رخ ہے نا وہ ٹھیک ہونا چاہیے، دولت آپ کا کبھی بھی ہدف نہیں ہونا، دولت کو آپ نے اگر ہدف بنا لیا تو کامیاب ہونے کے بعد بھی ناکام ہوگے، ساری زندگی اسٹرگل محنت کر کر کے ایک مقام تک پہنچو گے، اور کوئی بیماری حملہ کرے گی، اس دولت کے ہونے نہ ہونے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لوگ پیسے میں یہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں کمائی چلے جا رہا ہوں، یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں ڈاؤن ہوتا چلا جا رہا ہوں، ڈیلی روزانہ گر رہا ہوں میں۔ آپ آج پراٹھے میں بیان سن رہے ہو، ایک مثال دے رہا ہوں، تو کیا خیال ہے 15 سال کے بعد جو 40 سال یا 50 سال کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، 15 سال کے بعد پراٹھے کا بیان ان کو اچھا لگے گا؟ کہیں گے یار ہم تو کھا ہی نہیں سکتے، تو بس 10 سال رہ گئے پراٹھا کھانے میں 40 والے بیٹھے ہوئے، یہ کیا ہے؟ یہ تو میں نے ایک پراٹھا تو ایک مثال دی ہے، دنیا کی ہر عیاشی اسی طرح ہی ہے، آپ گھر بناتے 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 ایک مقام تک پہنچو گے، پیسہ آگے جب گھر بنے گا، آپ 50-60 سال رہ کتنے گئے، 50-60 سال کے ہو گئے آپ، اب کیا رہ گیا؟ ابے 2/3 زندگی گزر گئی، 1/3 میں اپنا گھر، اپنی دیواریں، اپنی اینٹیں، کیا انجوائے کرو گے؟ یہ میرا کلپ چلتا ہے تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے، میرا ذاتی گھر کے بارے میں کلپ چلا تو 4 بندے بیٹھے ہوئے تھے، اور میرا کلپ جب انہوں نے سنا نا کہ اپنا گھر یہ کیا لوگوں نے مسلط کر لیا ہے، تو وہ صاحب میرے جاننے والے لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ مفتی صاحب کا دوست ہے، تو کہہ رہے جیسے کلپ بند کیا نا تو وہ کہنے لگا ابے اس کو نہیں سنا کرو، فضول باتیں کرتا ہے، ابے اس کو، مجھے اپنے بارے میں تبصرہ نا اس طرح سے چلتا ہے کہ کوئی بندہ کسی محفل میں بیٹھا ہو اور لوگ اس کو یہ نہ جانتے ہو کہ یہ میرا جاننے والا ہو، دیر صحیح تبصرہ آتا ہے سامنے تو حضرت جی مفتی صاحب خیریت سے آپ تبھی ماشاءاللہ، آپ کے بیان بڑے ٹائٹ ہوتے ہیں، سامنے تو یہی چلے گا نا، تو صحیح تجزیہ جو آتا ہے نا وہ نیوٹرل، کہ میں نہ ہوں اور ہمارا جاننے والا ہو اور لوگوں کو پتا نہ ہوگا یہ ہمارا جاننے والا ہے۔ جیسے ہماری کوئی ریلیٹو خاتون تھی حج پہ، تو میرا بھی سفر تھا، ہمارے ساتھ تھی، تو انہوں نے کیا کہا کہ وہ کوئی خاتون کو نہیں پتا تھا یہ ہماری ریلیٹو ہے، تو خاتون میرا بیان دیکھ کے کہہ رہی ہے یہ مفتی مجھے زہر لگتا ہے، ویسے گزر رہے ہو تو خواتین بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں، وہی مفتی صاحب جا رہے ہیں، وہ مفتی صاحب جا رہے ہیں، جس کو سلام کا موقع ملتا ہے وہ سلام بھی کرتی ہیں، تو ظاہر عقیدت کی بیس پہ ہی سلام کیا جاتا ہے نا، اور نیوٹرل لوگ ہیں، یہ مفتی مجھے کیا لگتا ہے، زہر لگتا ہے، سامنے کوئی نہیں آ کے کہتا تو مجھے زہر لگتا ہے۔ اور پھر وہ کہنے لگی میں نے اپنے بچوں کو اس کے بیان میں جانے سے روک دیا ہے، شادیوں کی باتیں سن سن کے خراب ہو رہے تھے، یہ ان کا پورا تبصرہ یہ، شادیوں کی باتیں سن سن کے خراب ہو رہے تھے۔ میں نے کہا اس بیچاری ہماری بہن جس کا یہ بچہ ہے، اس بیچاری کو کیا پتا کہ میرے پاس بھیج کے آرڈر پہ خراب کروا لو، آرڈر دے کے خراب کرواؤ، کیونکہ ان کو نہیں پتا باہر کا ماحول ایسا ہے، ایک دفعہ زنا میں پڑ گیا نا یہ، پھر آپ گن پوائنٹ پہ بھی اس کی شادی کراؤ گی، یہ شادی نہیں کرے گا، اور اگر کر لے گا تو چلے گی نہیں، اس کی پرانی گرل فرینڈز اتنی ہوں گی کہ بیوی موبائل میں پتہ چل جاتا ہے کہ غفار سے اصل کون مراد ہے، ستار سے اصل کون، آج کل ان کو پاسورڈ بھی کھولنے آتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، تو وہ پکڑا جائے گا، پھر وہ جو بدگمانی ہے پھر آپ روگی ساری زندگی۔ تو میں نے تو اس میں بیان کیا کہ خواتین کو چاہیے اپنے بچوں کو میرے پاس بھیجیں اور مجھے آرڈر دے کے ان کو خراب کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں ہم، یہ خرابی اس اچھائی سے بہتر ہے جس کو آپ اچھائی سمجھ رہی ہو، اور نیچرل لائف کی طرف لے کے آ رہے ہیں بھائی، ان کو کہتے ہیں ابھی کیا اسے ابھی کماتا کہاں ہے، ابھی اپنے پاؤں پہ تو کھڑا ہو جائے، ابھی سے بیکار بچکانا باتیں، آپ اللہ پہ توکل کرو بھائی، اللہ پہ، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کافی ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں تو کوئی زیادہ اسٹیبل نہیں ہے، مالدار کوئی عالم ہے، لیکن ان کو بہت پیسہ ویسا نہیں ہے ان کے پاس، بہت کیا ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہے ہیں، تو ابھی ان کا بیٹا 17 سال کا ہے، تو مجھے کہنے لگے یار میں اس کے رشتہ دیکھا، اس کی شادی کرا رہا ہوں، تو میں نے وہی بات ان سے کی جو عام طور پہ لوگ کرتے ہیں، صرف دیکھنے کے لیے ان کا کانسیپٹ کیا، میں نے کہا بھائی ابھی تو کچھ کما نہیں رہا، میٹرک کیا اس نے، آپ پہلے اپنے گھر والوں کا آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے، اور بیگم بھی 2 ہیں، 2 بیگموں کی ذمہ داری ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہے ہو، اب اس کی بھی کرا دو گے، تو کہنے لگے یار یہ اصل میں ابھی باجوڑ کے پٹھان ہے وہ، تو پٹھان لوگوں میں پھر بھی تھوڑا سا نا ابھی فیملی سسٹم تھوڑا مضبوط ہے، میں نے نام ان کا اس لیے لیا کہ کسی کو غیرت آئے نا، پٹھانوں کو تو آئے نا کم از کم غیرت، جو شہروں میں آ کے خراب ہو رہے ہیں وہ بھی یہی شہروں سے یہی چیزیں سیکھ رہے ہیں ابھی، ایکچولی یہ ٹوپی ڈرامے انہوں نے بھی، ایجوکیشن، اور بھائی تمہارا خاندانی نظام جو اللہ نے دیا ہوا ہے نا، دادا باپ ماں بہن، ان کی محبتیں عزتیں یہ سب تیل ہو جائیں گی، برباد ہو جائے گا، یہ ایکچولی کر کے سب بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ اور بلوچستان میں بھی ایسا ہی ہے، صرف پٹھان کی بات نہیں ہے، بلوچستان میں بھی ایسا ہی ہے، وہاں بھی الحمدللہ ماں باپ اپنے خرچے پہ اپنے بیٹوں کی شادیاں کر دیتے ہیں، یہ تو شہر میں آ کے خراب ہوتے ہیں، اصل
کی قوم کی بات نہیں، اصل ہے شہری اور دیہاتی زندگی. اور یہ جو عالم جن کی میں بات کر رہا ہوں جو باجوڑ کے ہیں، رہتے کراچی میں ہی ہیں. رہتے کہاں ہیں؟ ماحول کراچی کا ہی، لیکن اللہ کا شکر ابھی خراب نہیں ہوئے. اگلی نسل خراب ہوگی ان کی، اللہ بچائے. تو ابا نے مجھے، ان کے ابا نے کہا میں اس کے لیے کوئی رشتہ دیکھ رہا ہوں، ایک جگہ دیکھ لیا، اچھا خاندان مل گیا. تو میں نے کہا ابھی تو کماتا نہیں ہے. انہوں نے کہا یار ابھی میٹرک کے بعد یہ جائے گا کالج میں تو وہاں خراب ہونے کا خطرہ ہے، کو ایجوکیشن ہے، خراب ہونے کا خطرہ ہے. تو میں نہیں چاہتا میرا بیٹا خراب ہو، میں شادی کرا رہا ہوں. تو میں نے کہا آپ تو ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہے ہو، آپ کے دو کہہ رہے ہیں یار جہاں اتنے لوگ کھا رہے ہیں ایک بہو اور کھا لے گی. آئی بات سامنے، بہو کیا کرے گی؟ 2 روٹی پک جائے گی. اچھا کہہ رہے ہیں یار چل ہی رہے ہیں نا، چل لیں گے اور کیا ہے اس میں.